اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے تمام سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے شراب کے متعلق، اور اس شراب کے ضمن میں یہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں کی ماں، گناہوں کی جڑ۔ لہٰذا شریعت نے اس کے مفسدات سے معاشرے کو بچانے کے لیے ابتدا سے آخر تک معمولی تعاون کو بھی قطعی طور پر شریعت نے جو نا وہ حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، اس کے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کہ تاکہ یہ اچھا پیغام یہ دوسروں تک پہنچ سکے اور آپ اس میں میرے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتری لها والمشترات له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ 10 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1، کشید کرنے والے پر، یعنی شراب کو نچوڑنے والا جو ہوتا ہے، مزدور جو نچوڑنے والا ہوتا ہے، جو نچوڑتا ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ دوسرا، نچوڑوانے والا کہ کوئی کسی کو کہے کہ آپ اس کو نچوڑے جی، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا جی، نچوڑوانے والا، ان دونوں پر حضور نے لعنت فرمائی۔ تیسرے نمبر پر پینے والے پر، چوتھے نمبر پر اٹھانے والے پر، پانچویں نمبر پر جس کے لیے اٹھائی جائے، چھٹے نمبر پر پلانے والے پر، اور ساتویں نمبر بیچنے والے پر، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 خریدنے والے پر، اور نمبر 10 کہ جس کے لیے خریدی جائے۔ تو یہ 10 آدمی ہیں جن پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو میرے دوستو سامعین کرام، یاد رکھیں کہ جس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے، اس بندے کے ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے اور شراب پینے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہر کسی کو شراب کے پینے یا شراب کو بنانے یا شراب کو بیچنے والے سے، یعنی ایسے کام سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔